بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ علامہ آغا شیخ محمد باقر برجندی رحمۃ اللہ کائنی کبریت احمر میں تحریر فرماتے ہیں، میں نے اپنے بعض اساتذہ سے سنا ہے کہ کربلا میں ایک جوان صالح لڑکا تھا، وہ بیمار ہوا، اس کا باپ اسے حضرت ابو الفضل العباس کے روضہ اقدس میں رات کو لے گیا اور زری مبارک سے باندھ دیا اور خدائے تعالیٰ سے حضرت عباس کے توسل لڑکے کی صحت کے لیے دعا کی۔ صبح کو موصوف کا ایک دوست آیا اور بولا، رات کو میں نے ایک عجیب خواب دیکھا ہے، وہ میں تم کو سنانا چاہتا ہوں۔ میں نے دیکھا ہے کہ آقائے نامدار حضرت عباس علمدار بارگاہ الہی میں تمہارے فرزند کی صحت کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ اسی اثنا میں ایک فرشتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے حضرت ابو الفضل کی خدمت میں حاضر ہوا اور بولا، اے عباس ابن علی، آپ اس بیمار کے لیے سفارش نہ کریں، اس کے دن پورے ہو گئے ہیں اور اس کی عمر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے، نوشتہ کی مدت ختم ہو چکی ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرشتے کو جواب دیا، تم حضور کی خدمت میں میرا سلام عرض کرنا اور کہنا کہ اس کے باوجود میں سرکار ختمی مرتبت کے وسیلے سے خداوند عالم سے اس نوجوان بیمار کی شفا کے لیے درخواست کروں گا۔ دوبارہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں وہ فرشتہ پہنچا اور پیغام حضرت ابو الفضل العباس بیان کیا۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرشتے سے فرمایا، تم پھر حضرت عباس کے پاس جاؤ اور وہی بات جو میں نے پہلے کہی تھی ان سے کہہ دو۔ چنانچہ فرشتے نے حضرت عباس سے دوبارہ کہا، حضرت عباس نے بھی وہی بات کہہ کر پھر واپس فرشتے کو کیا۔ بہرحال اسی طرح جب فرشتہ تیسری بار حاضر ہوا اور محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام سنایا تو حضرت عباس علمدار کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا۔ پھر خود خدمت رحمت للعالمین میں حاضر ہوئے، بعد درود و سلام عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا یہ بات نہیں ہے کہ اللہ نے میرا نام باب الحوائج رکھا ہے اور لوگوں کو بھی یہی بات معلوم ہے، اسی لیے میرے پاس آتے ہیں اور مجھ کو وسیلہ بارگاہ الہی میں قرار دیتے ہیں؟ اگر درخواست کی نامنظوری ہی مقصود ہے تو پہلے میرا خطاب واپس لے لیجئے، پھر مجھ کو کوئی عذر نہ ہوگا۔ یہ سن کر جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا دیے اور فرمایا، عباس جاؤ، اللہ تمہاری آنکھیں ٹھنڈی رکھے، تم بلا شبہ باب الحوائج ہو، تم جس کے لیے چاہو سفارش کرو۔ چنانچہ اس نوجوان بیمار کو بواسطہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ نے صحت کاملہ عطا فرمائی۔ پھر میری آنکھ کھل گئی اور میں تم کو یہ خواب سنانے آیا ہوں۔ اس کے بعد جو اس شخص نے اپنے بیٹے کو دیکھا تو شفا یاب پایا۔ ایک شہر میں دستور تھا کہ وہ محرم کے دنوں میں شبیہیں بنا کر عزاداری کیا کرتے تھے۔ ایک سال انہوں نے ایک نوجوان کو حضرت عباس کی شبیہ بنایا جو ناصبی کا بیٹا تھا۔ اس نے اپنے بیٹے کو غصے میں آ کر کہا کہ میں تجھے حضرت عباس کا فدائی تب جانوں کہ تو مجھے اپنے بازو کاٹ لینے دے۔ بیٹا راضی ہو گیا اور باپ نے غیظ و غضب سے مغلوب ہو کر اس کے دونوں بازو کاٹ دیے۔ اس کی زوجہ کو خبر ہوئی تو اس نے خاوند کو بہت لعن طعن کی۔ شوہر نے غصے میں آ کر بیوی کی زبان بھی کاٹ دی اور بیٹے کے کٹے ہوئے بازو اس کی گود میں ڈال کر ماں بیٹا دونوں کو گھر سے نکال دیا۔ ماں اور بیٹا دونوں ایک امام بارگاہ میں گئے جہاں تعزیہ رکھا ہوا تھا۔ دونوں اس کے آگے سر جھکا کر رو رو کے دعائیں مانگنے لگے۔ اسی اثنا میں دیکھا کہ چند بیبیاں اسی امام بارگاہ میں داخل ہوئیں جن کے لباس سے عظمت اور جلال ٹپکتا تھا۔ ان میں سے ایک بی بی نے اس عورت کی کٹی زبان پر اپنا لعاب دہن لگا دیا تو اس کی زبان درست ہو گئی۔ پھر حضرت عباس کی دعا سے اس کے بیٹے کے کٹے ہوئے بازو صحیح ہو گئے۔ پھر اس نوجوان نے حضرت عباس کے ہاتھ پر بوسہ دینا چاہا تو حضرت عباس نے فرمایا کہ میرے دونوں بازو قطع شدہ ہیں اور قیامت تک اسی طرح رہیں گے تا وقت یہ کہ میں داور محشر کے حضور میں پیش ہو کر مومنوں کو بہشت میں لے جاؤں۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، مزید اس طرح کی ویڈیوز کو جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔